السلام علیکم۔ @عرفان خان اردو آفیشیل پر آپ کا استقبال کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ نے اس سے پہلے کے ویڈیو دیکھے سمجھے اور یاد کیے ہوں گے۔ ہم اور آپ یوٹیوب کے ذریعے مخاطب ہیں، جو کہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے۔ اگر آپ کو ہماری محنت پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کی گھنٹی کو ضرور دبا دیجیے گا تاکہ ہمارے ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔ ہم جو ہے سبق نمبر 6 پڑھنے والے تھے پنچکی کے بارے میں، جو کہ ہم نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں سبق نمبر 7، ایک شیر اور چیتا۔ پنچکی جو ہے ایک شعر غزل ٹائپ کی ہے، اس وجہ سے میں اس کو غیر ضروری سمجھتا ہوں، اس لیے میں نہیں پڑھ رہا ہوں اس کو۔ سبق نمبر 7 ہم پڑھیں گے، ایک شیر اور چیتا۔ ایک لائن ہم جیسے پڑھ لیتے ہیں، پھر ایک یا 1.5 لائن۔ الف یہ زیر اے کاف ساکن ایک، شین یہ زیر شے رے ساکن شیر ایک شیر، الف واو زبر او رے ساکن اور، چے یہ زیر چی تے یہ زیر تے، ایک شیر اور چیتے، نون یہ زیر نے، میم تے پیش مت تے زبر تا، جس حرف پہ تشدید لگی ہے اس کو 2 بار پڑھتے ہیں، میم تے پیش مت تے زبر تا متا، فی قاف زیر فق متفق، ہے واو پیش ہو کاف رے زبر کر ہو کر، یہ جزم ہے۔ ایک شیر اور چیتے نے متفق ہو کر، بے زبر با ڈے یہ زیر ڈی بڑی، کا واو پیش کو، شین شین زیر شش کوشش، الف واو زبر او رے ساکن اور، دال دال واو الٹا پیش دو، دال واو پیش دو رے ساکن دوڑ۔ ایک شیر اور چیتے نے متفق ہو کر بڑی کوشش اور دوڑ، دال ہے واو الٹا پیش دھو پے ساکن دھوپ، دوڑ دھوپ، کاف یہ زر کے، بے عین زبر با دال ساکن بعد، ہزر ہی رے نون زبر رن ہرن، کاف علی زبر کا ہرن کا، بے چے زبر بچ چے ہے زبر چہ بچہ، شین زیر شی کاف علی زبر کا رے ساکن شکار، کاف زر کی یہ الف زبر یا، بڑی کوشش اور دوڑ دھوپ کے بعد ہرن کا بچہ شکار کیا، حصہ تقسیم کرتے وقت دونوں میں انبن ہو گئی، تھے دونوں غصے والے، یہاں تک نوبت پہنچی کہ ایک نے دوسرے پر حملہ کیا اور خوب کشتم کشتہ ہوئی۔ کشتم کشتہ مینس گتھم گتھا ہوئی۔ اس نے اس کو جھنجھوڑا، دانتوں اور پنجوں کے مارے لہو لہان ہو گئے، دونوں خون میں آلودہ ہو گئے، آخر بے دم ہو کر بے جان ہو کر الگ الگ جا بیٹھے۔ ایک شیر اور چیتے نے متفق ہو کر بڑی کوشش اور دوڑ دھوپ کے بعد ہرن کا بچہ شکار کیا، حصہ تقسیم کرتے وقت دونوں میں انبن ہو گئی، اختلاف ہو گیا یا لڑائی ہو گئی، تھے دونوں غصے ور، یہاں تک نوبت پہنچی کہ ایک نے دوسرے پر حملہ کیا اور خوب کشتم کشتہ ہوئی، اس نے اس کو جھنجھوڑا، دانتوں اور پنجوں کے مارے لہو لہان ہو گئے، آخر بے دم ہو کر الگ الگ جا بیٹھے۔ اتنے میں ایک لومڑی جو اسی تاک میں اسی فراق میں یا اسی وقت کے انتظار میں بیٹھی تھی، چپکے سے آئی اور شکار اٹھا کر چمپت ہو گئی، غائب ہو گئی، آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ ان دونوں میں اتنی سخت طاقت کہاں باقی تھی کہ اس سے اپنا شکار چھین لیتے۔ جب لومڑی شکار لے اڑی تو شیر اور چیتا اپنے کرتوت پر نہایت پشیمان ہوئے، آخر بے دم ہو کر الگ الگ جا بیٹھے۔ اتنے میں ایک لومڑی جو اسی تاک میں بیٹھی تھی چپکے سے آئی اور شکار اٹھا کر چمپت ہو گئی۔ ان دونوں میں اتنی سخت کہاں باقی تھی کہ اس سے اپنا شکار چھین لیتے۔
جب لومڑی شکار لے اڑی تو شیر اور چیتا اپنے کرتوت پر برا کام، کرتوت مینس برا کام پر نہایت پشیمان ہوئے، شرمندہ ہوئے۔ انشاءاللہ اس کے بعد سبق نمبر 8 پڑھیں گے۔ تب تک آپ اس ویڈیو کو اچھے سے دیکھیے گا، یاد کیجیے گا۔ اس کے بعد کے ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔